رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک قیامت یقیناً آ کر ہی رہے گی، قریب ہے کہ میں اس کو چھپائے رہوں، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ہر جان کو اس کی ہوئی کوششوں کا بدلہ دیا جائے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور یہ راز اس نے اپنے رسولوں میں سے جس کو بتایا اسے معلوم ہے، اپنے فرشتوں میں سے جس کو بتایا اسے معلوم ہے۔ اس کا حقیقی تاریخ، حقیقی مہینہ یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس سن میں آئے گی اور کون سے مہینے میں آئے گی۔ البتہ مہینہ یا دن تو کبھی کبھی حدیثوں میں تعین ظاہر کر دیتا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت واقع ہو، مگر وہ 10 محرم کون سی سن کا ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں اور نشانیاں بیان فرما دی کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ بس قیامت قریب ہی آنے والی ہے۔ جب ہم وہ نشانیاں دیکھ لیں تو اور ہمارا یقین بڑھ جائے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، اور حضور نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اور آپ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے، جہالت لوگوں میں بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب پینے کا رواج بہت ہو جائے گا، مردوں کی تعداد گھٹ جائے گی، عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا، ان کی ذمہ داری اٹھانے والا ایک مرد ہوگا۔ اب اس مبارک حدیث پر اور اس نشانیوں پر ہم غور کر لیں۔ وہ بڑے بڑے علماء کہ جنہوں نے فقہ کی کتابیں مہینہ بھر میں لکھ دی، اصول فقہ کی کتابیں لکھ دی، نحو اور صرف کی کتابیں لکھ دی، آج وہ کتابیں پڑھانے والے 2 سال میں نہیں پڑھا پاتے، 1 سال میں نہیں پڑھا پاتے، اور ان کو صحیح طریقے سے پڑھانے والوں کی تعداد دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں علماء تو بہت نظر آتے ہیں، موبائل کھول کے دیکھو کتنے کون سے ملک کے کون سے عالم صاحب ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں، کیا واعظ فرما رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، کچھ عالم تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اردو میں لکھا ہوا سامنے رکھا ہوا، بیان کرتے ہیں، کہیں انہیں وہ لگا اس میں بیان دیکھ لیا انہوں نے، اب وہ تو ویڈیو بن رہی ہے، سامنے والا تو ان کی تقریر کو سن رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ کہیں دیکھ بھی لیتے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا ویڈیو والا ادھر بنا رہا ہے، وہاں وہ دیکھ کر اس کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے یہ ٹی وی کے اوپر جو خبریں وغیرہ دیتے ہیں یہ بھی لکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے۔ کیوں؟ اتنی باتوں کا یاد رکھنا اور انہیں یاد رکھ کر بیان کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں۔ اور پھر جو عربی زبان میں کتابیں ہیں، فارسی زبان میں کتابیں ہیں، علم کے جو گہرے اور باریک مسائل ہیں ان تک پہنچنا یہ ہر عالم کا کام نہیں ہوتا۔ ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسے صحیح معنی میں عالم کہا جائے وہ دنیا میں گنے چنے چند عالم ہوتے ہیں،
تو وہ چند عالم بھی دنیا سے اٹھتے چلے جاتے۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب جو بڑے بڑے منطق و فلسفے کے مسائل، گراں مسائل انگلیوں پہ حل کر دیا کرتے تھے، ایسے بڑے عالم فرماتے بھائی چنے تو اڑ گئے، اب ٹھرری رہ گئی ہے، ہم تو اس ٹھرری میں سے ہیں جو باقی رہ گئی ہے، چنے کھلے ہوئے تو ہم نے دیکھے ہیں، وہ سب اٹھ چکے۔ جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے تھے 80 علوم پر عبور تھا، اور وہ علم حدیث پڑھایا کرتے تھے تو پوری تفصیل کے ساتھ اس کی شرح جب بیان کرتے تھے تو بس اس کو ہم اپنے ذہن میں گھیر نہیں سکتے۔ جو لکھنے والے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے جتنا ذہن میں آیا وہ آ گیا، باقی رہ گیا۔ پھر اس کے بعد دور آیا مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولوی محبوب صاحب کا، تو مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک دن فرمانے لگے کہ قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا تھوڑا سا نمونہ کسی میں پیدا ہو جائے۔ جس دن وہ نمونہ پیدا ہو گیا میں دنیا میں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا۔ بڑی کوششیں کر کے تدبیروں سے روک رہا ہوں اپنے آپ کہ وہ نمونہ دیکھنے کو مل جائے۔ صاحب کیا نمونہ تھا؟ کا نمونہ یہ تھا کہ جب وہ حدیث پڑھاتے وقت تقریر شروع کرتے تھے اور اس حدیث کی وضاحت کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سمندر میں جوش آ گیا اور اس نے اپنے سارے موتی تیمے سے نکال کے کنارے پر بکھیر دیے، اب دامن میں جگہ نہیں ہے، ہمارے سمیٹے تو کتنے سمیٹے۔ یہ مثال دے کے انہوں نے سمجھایا۔ اب کہاں وہ ہیرے موتی، ان کی قدر کرنے والے وہی جانے۔ ہمیں تو یہ ظاہری ہیرے موتی جو چمکتے ہوئے دکھتے ہیں، ہم تو انہیں ہیرے موتی سمجھتے ہیں، مگر جو علم شناس ہوتے ہیں، علم کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اینٹ اور پتھر ہیں، ہیرے تو یہ ہیں جو اس کی زبان سے ظاہر ہے، یہ جو حدیثوں کی تشریح کر رہا ہے، جو قرآن پاک کی تشریح کر رہا ہے، یہ تو سونے کے حرفوں سے لکھنے وہ ان کے قدر جانتے۔ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، موتی کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے۔ تو ہر ایک ہر چیز کا قدردان ہے۔ تو اب وہ علم والے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہوتا جا رہا ہے کہ علم والے بہت کم ہیں۔ زیادہ تر جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آ جائے بس کافی ہے۔ عالم کہتا ہے اچھی تقریر کرنا آ جائے، علم ہو گیا۔ اگر قاری ہے تو کہتا ہے اچھی قرات پڑھنا آ جائے، علم حاصل ہو گیا۔ اچھی آواز میں اچھی طریقے سے اس کو ادا کر سکتے، یا کوئی نعت پاک پڑھ لے، اچھی آواز ہے تو نعت پاک حاصل ہو جائے، مجھے کیا ہے محفل کی رونق بن سکوں بس۔ تو محفل کی رونق والا عالم الگ ہوتا ہے اور گہری تعلیم دینے والا عالم الگ ہوتا ہے، علم کی بات الگ ہوتی ہے، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ علم کی ایسی گہری باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کے سامنے کہنے کی بھی نہیں ہوتی، نہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، نہ ہر ایک ان کی قدر کر سکتا ہے۔ وہ ایسے ہیرے موتی ہیں کہ جیسے فرمایا تم نے خنزیر کے گلے میں سونے کے ہار میں ہیرے موتی جڑ کے ڈال دیا ہار، تو کیا وہ خنزیر کو خوبصورت بنا دے گا؟ فرمایا ایسی نااہل کے سامنے جو نئی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو سمجھنے کی، تم ان کے سامنے ہیرے موتی بکھیر کے کیا فائدہ ہوگا؟ بیکار جا رہا ہے۔ ضرورت کی ان کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس طرح سے بتا دو۔ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، جتنی عقل۔ سمجھ سے زیادہ کی باتیں تو سر کے اوپر ہو جاتی ہیں، نکل کر کانوں میں آئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہے کہ علم اٹھتا چلا جائے، جہالت بڑھتی چلی جائے، اور جہالت بڑھنے کے یہی اسباب ہیں۔ آج علم حاصل کر کے آدمی کہتا ہے کیا میں 9 سال 10 سال مدرسے میں جا کے جوتیاں اٹھاؤں استادوں کی، 2 زانو ہو کر بیٹھوں، پابندی سے حاضری دوں، پھر میں علم دین حاصل کروں؟ موبائلوں پہ سب کچھ آ رہی ہے آج۔ ہم تو موبائل کھولیں گے، اچھے اچھے مولوی کی تقریر سن لیں گے، اور جس مسئلے پہ آپ کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ حل کرنا ہو، گوگل سب کچھ بتا دے گا۔ کتابیں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس کے اندر، جون سی کتاب چاہو اردو میں دیکھ لو، جون سا چاہو بات سن لو، مولوی سب بتانے کو تیار۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں میں کیوں واز کی محفلیں کم ہو گئی؟ ہم نے اور آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا 11ویں شریف کا مہینہ آتا تھا، ربیع الاول کا آتا تھا،
یا تیجے اور 40ویں اور برسیوں کے واز ہوتے تھے تو ایک ادھر سے آواز آ رہی ہے مولوی صاحب کی طرف، ایک ادھر سے آواز آ رہی ہے، ایک ادھر سے آواز آ رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اب لوگوں میں شوق ہی نہیں رہا، اہل علم رہے نہیں اور علم کے قدردان نہیں رہے، اور اگر ہیں بھی سننے والے تو کہتے ہیں موبائل میں ہم سب کچھ سن لیں گے، مولوی صاحب کو بلانا، اتنا خرچہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، کیا ضرورت ہے؟ صرف رسمی طور سے کہیں نہ کہیں رہ گئے ہیں، تیجے میں 40ویں میں شادی میں اس طرح کے بعض کہیں رہ گئے تو رہ گئے، ورنہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سب علامتیں ہیں اس بات کی کہ علم اٹھتا چلا جائے۔ اب علم میں ہم اردو زبان پہلے بولتے تھے تو قاف نکالتے تھے، غین نکالتے تھے، اب غین نکالنا لوگ بھول گئے، گا نکالتے، قاف نکالنا بھول گئے، کا زیادہ بولتے، خا نکالنا بول گئے، کھا بولتے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو ہمارا شہر، یہاں کا رکشہ والا بھی ایک اچھی اردو بولا کرتا تھا اور ایک ایک لفظ الگ الگ نکالا کرتا تھا، اب وہ لفظ نکالنا ہم بھول گئے۔ تو یہ کیا ہمارا علم بڑھا یا علم گھٹا؟ علم میں ہمارے کمی آئی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت معلومات ہو گئی، موبائل کے ذریعے سے ہو گئی، اس کے ذریعے معلومات نہیں ہوئی ہیں۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں جو سن سنا کے ہر ایک جان لیتا ہے، مگر علم کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ جہالت بڑھتی جا رہی ہے، زنا کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ جو حال ہے دنیا کے، جو اس میدان کے لوگ ہیں، بے حیائیوں کے، برائیوں کے، ذرا ان سے پوچھو کتنی آزاد خیالی ہو گئی ہے، کتنا یہ ناجائز کام کتنا سستا ہو گیا ہے۔ جو کھل جاتے ہیں کبھی کبھی تو واقعات پتہ چل جاتے ہیں کہ فلاں ہوٹل میں یوں پکڑا گیا تو فلاں یوں پکڑی گئی لڑکیاں، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں یوں بیٹھا کے لے گیا، فلاں یوں بہکا کے لے گیا۔ 80-90% تو واقعات وہ ہوتے ہیں جو رضامندی سے ڈھکے چھپے ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور وہ ہو رہی ہے۔ اور ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ ابھی تو قرب قیامت کی نشانیوں کی ابتدا ہو رہی ہے، آگے چل کر اور حالات دن بدن بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور فرمایا شراب کا رواج بہت بڑھنے لگا، جوانوں میں بہت زیادہ شراب کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، شوقیہ پینے لگے ہیں لوگ۔ غیر مسلم تو پیتے ہی پیتے ہیں، مسلمانوں میں کتنا رواج اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بیئر کے نام سے لوگ بہت پی رہے ہیں، سمجھتے ہیں یہ شراب ہی نہیں، جبکہ شراب کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں اگر ایک چلو، اس کا ایک چلو بھی پینا حرام ہے، جس کا ایک مٹکا پینے سے آدمی کو نشہ آئے، تو اگر بڑی بوتل بھر کے آدمی بیئر کی پی لے تو اس سے نشہ آ جائے گا اسے۔ ہم نے دیکھی ہیں، باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے ان لوگوں سے جو بیئر پیے ہوئے ہیں۔ جب پیے ہوئے نہیں تھے تو گفتگو کرنے کا انداز کچھ اور تھا، اور جب اس کو پی لیا تو گفتگو کرنے کا انداز کچھ اور ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ دماغ کو ضرور اثر ڈالتی ہے اور اپنا نشہ ظاہر کرتی ہے، بس یہ ہے کہ تیز نشہ نہیں ہوتا، ہلکا نشہ ہوتا ہے۔ اگر وہ زیادہ پی لی جائے گی تو نشہ تیز ہو جائے گا۔ تو بیئر تو پی رہے ہیں شوقیہ لوگ، لیکن جو اصلی شراب ہے وہ بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا رواج بھی یہاں نہیں بڑھ رہا ہے تو دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے ملکوں کے اکثر حکام وہ ہیں جو اس چیز کے عادی ہو گئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اور عورتوں کی تعداد ہم دیکھ ہی رہے ہیں کتنی بڑی ہوئی ہے، گھروں میں کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مردوں کی تعداد کتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ابھی قرب قیامت ہوگا، نہ جانے کتنے لڑائی جھگڑے فتنے حادثے واقعات، تو زیادہ تر تو مرد باہر نکلتے ہیں، ان کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں تو مرد آگے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو مرد آگے آتے ہیں، ان کی شہادت ہو جاتی ہے، گھروں میں عورتیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی تعداد گھٹ جائے گی، عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی ذمہ داری دیکھنے والا ایک مرد ہوگا۔ ان 50 عورتوں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب بیویاں ہوں گی اس کی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کوئی خالہ ہوگی، کوئی پھپھی ہوگی، کوئی چچی ہوگی، سب کا مردوں کا انتقال ہو گیا، گھر میں ایک ذمہ دار بچ گیا، تو جیسے تیسے سب کی ذمہ داری یہ ہونی پڑے۔ تو اس طریقے سے جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور دن بدن وہ صورتیں سامنے آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر فرات جہاں بہ رہی ہے، اس کے نیچے سونے اور چاندی کے ستون ہیں دبے ہوئے۔ ایک دن وہ آئے گا جب پانی وہاں سے ہٹ جائے گا اور زمین جھٹکا لے کر اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ فرمایا لوگ ادھر سے گزریں گے
और फिर लड़ेंगे आपस में। वो कहेगा मैं कब्जा कर लूँ, बड़े मुल्कों को मालूम होगा तो वो उस पर लड़ेंगे, वो चाहेगा मैं इसको हासिल कर लूँ, वो चाहेगा मैं इसको हासिल कर लूँ, जंगें होंगी, फितने होंगे। वो फरमाया उसमें इतनी शहादतें और इतने कत्ल क़िताल होंगे कि मर्दों की वहाँ पर बेशुमार तादाद घट जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा अगर उधर से गुजर हो जाए और नज़र पड़े तो हाथ मत लगाना उसे। हाँ, वो माल नहीं है देखने के लिए अल्लाह ताला ने सोने और चांदी के सुतून अपने बंदों के इम्तिहान के लिए ज़ाहिर किए होंगे, वो किसी के काम में आने वाले नहीं। फरमाया इसीलिए जब वहाँ जंगे होके कत्लो क़िताल होकर बर्बादियाँ और फना हो जाएगी तो फिर जो लोग दुनिया में रह जाएंगे वो गुजरेंगे तो यूँ देख कर थूकते हुए निकल जाएंगे, कहेंगे ये है तो है जिसकी खातिर हमने एक दूसरे को कत्ल किया, यही तो वो चीज़ है जिसकी खातिर चोरों के हाथ काटे गए, यही तो वो है जिसकी खातिर डकैतों को सजाएं हुई हैं, यही तो वो दुनिया है जिसकी खातिर लोगों ने अपनी रिश्तेदारियाँ ख़राब कर ली हैं। ये दिल लगाने की और मुँह लगाने की चीज़ नहीं है, उसको छोड़ेंगे और चले जाएंगे। तो फरमाया किसी किसी ज़माने में क़ुर्ब क़यामत में तो हालात और फितने और बलाएँ और मुसीबतें ऐसी ज़ाहिर हो जाएंगी कि कोई आदमी एक कब्र के पास से गुजरेगा तो वहाँ पर कब्र के ऊपर लौट कर कहेगा ऐ कब्र वाले काश मेरी जगह तू होता और तेरी जगह, अब ये दुनिया रहने के लायक नहीं है। फरमाया ये इस वजह से नहीं होगा कि उसे अपने कोई दीन से प्यार होगा, उस वक़्त परेशानियाँ इतनी होंगी कि परेशानियों से कहेगा काश मैं मर जाता तो ज़्यादा अच्छा हो। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के फितने से, आजमाइश से, मुसीबत और बला से हम सब की हिफाजत फरमाए, इत्मीनान, सुकून और आफ़ियत वाली ज़िंदगी ईमान और इज़्ज़त के साथ अता फरमाए, और जब ख़ात्मा फरमाए तो बआसानी ईमान और इज़्ज़त के साथ फरमाए। अल्लाह दुनिया भी हमारी कामयाब करे, आखिरत भी कामयाब करे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करो, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफ़ा अता फरमा, जो कर्ज़दार है उन्हें कर्ज़ों से नजात अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें अच्छे रोज़गार अता फरमा, जो बरसर रोज़गार है उनके रोज़गारों में खैर व बरकत व तरक्की अता फरमा। ख़ास तौर से मुसलमानों में जो सियाली पैदा हो रही है मौला इसको दूर कर, अपने अपने हालात के मुताबिक इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये है अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहान में ईमान और इज़्ज़त के साथ हम सब मुसलमानों को शानदार अपने सब मखलूक पर रहमत फरमा।